یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ قالوا اللہ ورسولہ عالم، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ آپ پیارے نبی کی بارگاہ کا ادب سیکھیں۔ صحابہ یوں نہیں عرض کر رہے ہیں اللہ بہتر جانے، یوں کہہ رہے ہیں اللہ بھی بہتر جانے اور اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی بہتر جانے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ و رسولہ عالم۔ قال نبی سرکار نے فرمایا اللہ تعالی اجود و جودن، سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا، سب سے بڑا جواد، سب سے زیادہ عطائیں فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ میرے سرکار نے فرمایا۔ ثم انا اجود بنی آدمہ، پھر اللہ پھر تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرمایا سب سے بڑا جواد جود و کرم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مالک وحدہ لا شریک ہے، قادر مطلق ہے۔ آپ اس کی عطائیں دیکھیے نا، کائنات، پوری کائنات میں اللہ کی کتنی عطائیں، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، گاڑیاں دے رہا ہے، گھوڑے دے رہا ہے، مکانات دے رہا ہے، سروس دے رہا ہے، کپڑے پہنا رہا ہے، سردی میں علیحدہ، گرمی میں علیحدہ ہے نا، ہیٹر لگا ہوا ہے صاحب، کیا کہنا صاحب، بلوور چل رہا ہے، گرم 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 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھر میں لحاف بھی ہے، گدا بھی ہے نا، اور کمبل بھی ہے، گرم چادریں بھی ہیں۔ آپ نکل رہے ہیں تو صاحب آپ جاکٹ بھی پہنے ہیں، کوٹ بھی پہنے ہیں، اور شال بھی اوڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ ہی تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ آج پوری کائنات پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا کیا حال ہے۔ ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو زندگی دی، بیوی بچے دیے، مکان دیا ہے نا، اور بہت قیمتی دولت اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان دیا، اپنا پیارے محبوب عطا کیا، ان کی امت میں پیدا کیا۔ تو میرے سرکار نے فرمایا یہ سب سے بڑا جواد، سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا، سب سے زیادہ عطائیں فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، مالک وحدہ لا شریک ہے۔ پھر تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اس موقع پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں آسماں خان ذمی خان زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ فرمایا پھر تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی، جود و کرم کرنے والا، عطائیں کرنے والا میں ہوں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ سرکار نے بھی فرمایا کہ انما انا قاسم اللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے سب کو اور سب کچھ میں بانٹتا ہوں، ہے نا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي، اور تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی میرے بعد کون ہے؟ فرمایا رجل علم علما، وہ شخص جس نے علم دین حاصل کیا، فَنَشَرَهُ، پھر اس کو پھیلایا، ہے نا، فتوے لکھے، سوالوں کا جواب دیا، مسائل بتائے، حدیث کو پڑھایا، فقہ کو پڑھایا، تفسیر کو پڑھایا، اصولی فقہ کو پڑھایا، جگہ جگہ مسائل شریعہ کیا، یہ محفلوں کے انعقاد کیا، اوامر و نواہی سے اس امت کو آگاہ کیا، حرام و حلال کی مسائل کی امت کو بتائے۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ عالم ہے جو اپنے علم کو پھیلاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں یار دیکھو مفتی صاحب چندہ، مولانا صاحب چندہ کر رہے تھے، وہ سب سے نے چندہ دیا، 1000 دیا، 5000 دیا، لیکن مولانا صاحب نے کوئی پیسہ نہیں دیا۔ الحمدللہ ان کی وہ سخاوت ہے، تمہاری سخاوت اس سخاوت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے بعد تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی و عالم دین ہے جس نے اپنے علم کو پھیلایا، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، حلال و حرام کو بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا۔ فرماتی یوم القیامہ یاتی یوم القیامہ
امیرا واحدا. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ عالم اس طرح آئے گا کہ وہ تنہا ایک حاکم کی یا پوری ایک جماعت کی حیثیت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تنہا ایک جماعت کی حیثیت ہوگی اس کی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان قیامت کو یہ مرتبہ عطا کرے گا, ہے نا. تو مولانا یہ شعر آپ جو پڑھتے رہتے ہیں, پڑھیے نہیں, اس کو عملی سانچہ عملی جامع پہنائیے. کیا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. اللہ کی جو تقسیم ہے ہم اس پر راضی ہیں, ہمارے لیے علم ہے, جاہلوں کے لیے مال ہے. بے شک سبحان اللہ. ہے نا. یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہماری ظرف کے مطابق جو دے دیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, رسول اللہ کا صدقہ ہے. ہم اور یہ تو دیا ہی ہے, لیکن وہ عالم دین جو رسول اللہ کی شریعت عمل کرتا ہے, وہ دین کی خدمت کرتا ہے, دین کے ساتھ ساتھ آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دنیا بھی بہتر فرما دیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک میں ایک حدیث بات اور سنا دوں, ہے نا بیٹا, بہت جلدی سناتا ہوں. پڑھیے درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ. وعن عبد الله ابن مسعود قال لو ان اهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اهله لسادوا به اهل زمانهم ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم أهوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلكا. اس حدیث ہمارے علماء مفتیان اکرام کو خصوصی طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا لو ان اہل العلم لصانوا علم, اگر اہل علم اپنے علم کی حفاظت کرتے, یعنی علم کے ذریعے دین کی خدمت کرتے, اوامر و نواہی کی تعلیم دیتے, اور اپنے علم کو دنیا کے لیے, دنیا حاصل کرنے کے لیے یا مالداروں کو, سیٹھوں کو راضی کرنے کے لیے استعمال نہ کرتے. یہاں اپنے بڑھ کا سیٹ ہو, ارب پتی ہو, اپنی دولت لے کے اپنے گھر میں بیٹھے, یہ ساری دنیا کی دولتیں یہی رہیں گی, اور مر کے جائے گا سیٹ, اس کے نوٹوں کی گڈیاں قبر میں نہیں بچھائی جائیں گی, لیکن عالم کا علم دین یہاں سے لے کے قیامت تک ساتھ رہے گا. بے شک بے شک. یہ وہ ایسی قیمتی دولت ہے. تو فرمایا کہ اگر اہل علم اپنے علم کو, اپنے علم کی حفاظت کرتے, ان دنیا کی کیا مطلب, یہ دنیا کی تمام مال دولت حاصل کرنے کے لیے, مالداروں کو خوش کرنے کے لیے اس کا استعمال نہ کرتے, اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے, دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے استعمال کرتے, اللہ کی بندوں کو خدا سے قریب کرنے کے لیے استعمال کرتے. تو میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر اہل علم کی حفاظت کرتے, وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ, اور اہل علم کو سکھاتے, جو اس کا اہل ہوتا ہے نا. اگر آپ کو معلوم ہے یہ ایسا انسان ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف میرے پاس یہ دعا تعبیر سیکھنے اس لیے آیا ہے کہ میں اس سے دنیا کماؤں گا, یا یہ مجھ سے جو علم حاصل کر رہا ہے دین کا, یہ دنیا کمانے کے لیے ہے. تو جو ایسا شخص ہو جس کا مقصد علم دین سے حصولی دنیا ہو, طمع دنیا ہو, وہ اہل علم نہیں ہے, وہ علم دین کا اہل نہیں ہے. فرمایا اور علم کو جو اس کا اہل ہوتا اس کے پاس پہنچاتے, لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ,
تو اپنے علم کے ذریعے اہل زمانہ کے سردار اور آقا بن جاتے، بے شک سبحان اللہ، علم کی حفاظت کرتے اور جو اہل ہوتا اسی تک علم کو پہنچاتے۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ علماء لساد بھی اہل زمانہم، اہل زمانہ کے سردار ہو جاتے، ولیکنہم بذلوہ لأہل الدنیا لینالوا بہ من دنیاہم، لیکن علماء نے، عالموں نے، علم والوں نے اپنا علم اہل دنیا کے لیے خرچ کیا تاکہ اس کے ذریعے ان سے دنیا حاصل کرے۔ سیٹھوں کے دروازے حاضر دے پہنچ گیا، سیٹھ صاحب کچھ ہو جائیں گے تو 1 لاکھ روپیہ نذرانہ دے دیں گے، یہ اپنے علم کی توہین کروانا ہے۔ اگر سیٹھ سے آپ کے تعلقات ہیں تو اپنی عالمانہ وقار کو کبھی مجروح مت کیجیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جامعہ احمدیہ میں حاضر تھا اور ایک سیٹھ صاحب آ رہے تھے۔ الحمدللہ جامعہ احمدیہ میں کبھی سیٹھوں بیٹوں کا بھی استقبال نہیں کیا گیا، تو ایک حافظ صاحب ان کے ساتھ میں تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور مفتی صاحب بلا یہ جو سیٹھ صاحب آ رہے ہیں یہ فلاں شہر میں فلاں مدرسے میں گئے اور فلاں مدرسے میں فلاں شہر میں گئے، ہم ساتھ میں تھے، تو وہاں کے تمام مدرسین نے طلباء نے ان کو ہار پہنایا، ان کا استقبال کیا، تو حضرت کچھ یہاں بھی ہو جائے۔ ہم نے کہا حافظ صاحب معاف فرمائیے، یہاں سب نہیں ہو پائے گا۔ ہم نے کہا جس طرح لوگ اور مہمان آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں، میں اخلاق سے کچھ چائے پلا دوں گا، ناشتہ کرا دوں گا، لیکن ہمارے علماء، ہمارے مدرسین دروازے پر ان کا استقبال کرنے کے لیے جائیں، تاجر مڈا ہیں سیٹھ صاحب ان کو ہار جا کے پہنائیں، یہ علماء کا کام نہیں، پپوشی بھی سب نہیں ہوتا ہے۔ ایک دم فوراً خاموش ہو گئے۔ پھر وہ آئے، خطبہ انہوں نے اخلاق سے پیش آیا، ان کو بٹھایا، ان سے بات چیت کی، جامعہ کے حالات سے ان کو آگاہ کروایا اور چائے ناشتہ کروایا۔ تو الحمدللہ رب العالمین جہاں جہاں ان کا استقبال ہوا تھا، ہر پھول کے پھیلائے گئے تھے، سب سے زیادہ متاثر ہو کر وہ جامعہ احمدیہ سے۔ تو عالم کا اخلاق بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ایک عالم ہے، مفتی ہے، حافظ ہے، قاضی ہے، امام ہے، ان کی زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، ہے نا؟ جو سنے تو یہ سوچے یہ علم دین کی برکت ہے۔ ہمارا اخلاق، ہماری گفتگو شیریں ہونی چاہیے، تلخی زبان پر نہیں ہونی چاہیے، اور ذرا ذرا میں اپنی ذاتی معاملات میں کسی تعلقات ختم کر دینا، سلام و دعا بند کر دینا اور برا بھلا بکنے لگنا، یہ سب اللہ کے نبی کا دین نہیں سکھاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، تو کیا روایت تھی، اگر علماء اپنے علم کی حفاظت کرتے ہے نا، اور جو اہل ہوتا اسی کو علم دیتے، لساد بھی اہل زمانہم، اہل زمانہ کے سردار اور آقا بن جاتے، لیکن انہوں نے دنیا کے لیے علم کو خرچ کیا تاکہ دنیا داروں سے کچھ دنیا حاصل کر لیں، فہانوا علیہم، تو دنیا والوں پر بھی ہلکے پڑ گئے۔ یہ حدیث پاک ہو تو دنیا والوں پر بھی ہلکے پڑ گئے۔ آج بھی ہمارے علماء وہ جو اللہ کے نبی کے دین کی خدمت کرتے ہیں اور دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، دولت حاصل کرنے کے لیے کسی شخص کا ادب نہیں کرتے، الحمدللہ آج بھی قوم کو سروں پر بٹھاتی ہے۔ ان کی آپ سے گزارش ہے، اس حدیث پاک سے خاص پتہ یہ چلا کہ ہم جو کچھ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ سارا کام ہمارا زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ کے نام پر خرچ کریں، گفتگو کریں، جو کچھ کریں، مسجد بنائیں، مدرسے چلائیں، تحریکیں چلائیں، دیگر ادارات چلائیں، ہم سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کریں اور کسی سے دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی کام نہ کریں۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہماری بیوی بچوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں سب کے کھلانے کا وعدہ بھی لیا ہے۔ اللہ کھلائے گا، پلائے گا، انتظام کرے گا۔ اللہ محفوظہ کیجیے، دنیا داروں کے دروازے حاضری دے کر اپنے علم کی اہمیت اور توہین مت کروائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولید شریف حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتی ہی، جس نے آخرت کے غم کو اپنا غم بنایا، آخرت کے غم کو اپنا ایک غم بنایا کہ آخرت ہی سب کچھ ہے، تو میرے سرکار فرماتے ہیں کفاہ اللہ ہما دنیا ہو، اللہ دنیا کے غم کے لیے بھی کفایت فرما دے گا۔ اگر آپ نے آخرت کے غم کو اپنا غم بنایا، آخرت کی فکر کو اپنی فکر بنایا، اور آخرت کی فکر میں، آخرت کے غم میں آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگے، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے اپنے کو بچا لیا، تو فرماتے ہیں وہ غم آخرت سے بھی اللہ بے نیاز کر دے گا اور غم دنیا سے بھی بے نیاز کر دے گا۔ وَمَن تَشَعَّبَتْ بِهِ الْأُمُومُ أَحْوَالُ الدُّنْيَا، اور جس نے جو دنیا کی احوال میں، یعنی دنیا کے طرح طرح کے غموں میں مبتلا ہو گیا، اب پریشان ہے دنیا کی خاطر، یار 4 منزلہ مکان بھی ہو، 50 گاڑیاں بھی ہو، 100 بیگھہ زمین بھی ہو، 1 کروڑ بینک بیلنس بھی ہو، ہے نا، اور پراپرٹی ہو، اور پلاٹین کا کام بھی ہو، چاروں طرف سے مال ہی مال آنا چاہیے، اور جس نے اس طرح کے خیالات اپنے اندر پیدا کیے، سرکار نے فرمایا لم یبال اللہ فی ای اودیتها لک، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کس وادی میں اس کو ہلاک فرما دے، ہے نا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کریں، اپنے پیارے نبی کو راضی کریں، اپنے گھروں میں دین رسول اللہ کا ماحول پیدا کریں، اپنی بیوی بیٹی بہو سب کو پردے میں رکھیں، ہم نمازی بنیں، اور اپنے گھر کے تمام افراد کو نمازی بنائیں۔ فرمایا گیا جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کا دل مردہ ہو گیا، جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کا دل مردہ ہو گیا۔ جب ایک دن فجر کی نماز ترک کر دے دل مردہ ہو گیا، تو جو ساری زندگی ترک کر رہا ہے اس کا دل کہاں سے زندہ ہوگا؟ جبھی تو ہم سمجھاتے ہیں، مبلغین سمجھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے دل کالا اور مردہ ہو چکا ہے، وہ دل نصیحت کو جلدی قبول نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، بے ادبی اور بے ادبی کر رہا ہے، زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے، قلم کا غلط استعمال کر رہا ہے، اپنے کردار کا غلط استعمال کر رہا ہے، اور خیال یہ کر رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میرے سرکار نے بتا دیا ہے نا، فرمایا گیا جس نے جو فجر کی نماز کے لیے نکلا مسجد کے لیے، میرے آقا نے فرمایا وہ ایمان کا جھنڈا لے کے نکلا، اور جس نے فجر کی نماز کو چھوڑا اس کا دل مردہ ہو گیا۔ تو تمام سامعین، حاضرین، ناظرین، ناظرات سے گزارش ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کریں، نماز کی پابندی اپنے گھر میں ہر فرد کو کروائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اپنی موت کو یاد کریں۔ تمہارا شوہر، میری ماں بہنوں سے گزارش ہے، قبر میں تمہارا شوہر، تمہاری اولاد، تمہارا سونا، تمہاری چاندی، تمہارا زیور، یہ زیور جس کی تم زکوٰۃ نہیں نکالتی ہو، یہ زیور تم کو جہنم میں لے جائے گا، جہنم کے عذاب میں تم کو مبتلا کرے گا۔ اور وہ مرد جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب میں قیامت میں مبتلا کریں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیر صاحب سے مرید ہو گئے، چاہے نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، زکوٰۃ دیں چاہے نہ دیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ شریعت رسول اللہ کے احکام سے کوئی چاہے پیر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، قاضی ہو، امام ہو، مقتدی ہو، جاہل ہو، عالم ہو، ہے نا، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، پیارے سرکار کی شریعت کے دائرے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے نا، عن سفیان ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لکعب، حضرت عمر خطاب نے حضرت کعب سے فرمایا من ارباب العلم، ارباب علم کون ہے؟ ارباب علم کس سے کہتے ہیں؟ اردو کے لیے عالم ربانی کون ہے نا؟ عالم ربانی کسے کہتے ہیں؟
تو کعب بن مالک نے فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، ارباب علم وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ عالم ربانی اسی عالم کو کہتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو۔ اور حضرت مولائے کائنات مصدر ولایت حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں۔ آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا سامنے ہے، خوب ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں۔ میاں خالی پوسٹنگ لکھ لکھ کے ڈالنے سے علی کے ماننے والے نہیں ہو سکتے ہو۔ علی کے ماننے والے اسی وقت ہو گئے جب علی کے فرمان پر عمل بھی کرتے ہو میرے بھائی۔ علی کی اپنے کردار، اپنے عادات، اپنے اطوار سے مولا علی کے سر سے لے کے پیر تک نافرمانی کر رہے ہو اور اپنے آپ کو حضرت علی کا محب قرار دیتے ہو اور ان کی محبت میں بیجا پوسٹیں ڈالتے ہو، غلط اخبار ڈالتے ہو، غلط روش اختیار کرتے ہو، مولا کائنات ایسے لوگوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں عالم تو وہی ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی ذات گرامی ہے، اللہ ان کے ارشاد پر عمل کی توفیق عطا فرمایا۔ قال فما اخذ العلم، حضرت عمر نے ان سے فرمایا ذرا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ارباب علم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، ذرا یہ بھی بتائیے فما اخرج العلم من قلوب العلماء، وہ کون سی چیز ہے جو علماء کے دل سے علم کو نکال دیتی ہے؟ اور سے سنیے، اب عمر نے حضرت کعب سے فرمایا، قال حضرت کعب نے فرمایا الطمع، دنیا کی دولت کا لالچ عالم کے دل سے علم کی نورانیت کو نکال دیتا۔ لہذا آپ لوگ بھی سامنے بیٹھے ہیں، مفتی کے کرسی میں ہیں اور دیگر علماء بھی ہیں، میری سب سے گزارش ہے آپ جتنا کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ یہ دنیا حیثیت دنیا حب دنیا میں نہ کریں۔ اس سے بچنا بہت بڑا مرحلہ ہے اور بچ وہی پائے گا جس پر اللہ کا خاص فضل ہو، اس کے بغیر بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے اور بھیجا حب دنیا سے اللہ ہماری آپ سب کی حفاظت کرے اور اپنے محبوب بندوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں پیارے پیارے اسلام کا پیارا پیارا ماحول پیدا فرمائے۔ اب کچھ دیر انشاءاللہ سوال و جواب کی محفل۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لوٹ نہیں گئے دیا کیا چلیے ہم جمعے کی نماز سے پہلے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کون سی فرض نماز؟ اس چیز کی وضاحت نہیں کی سائل نے۔ تو کیا دو فرض ہوں گے کیا؟ دیکھیے اگر یہ سائل کا یہ مقصد ہے کہ جمعے سے پہلے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے ظہری فرض ہوتی ہے، جمعی فرض ہوگا، ایک وقت میں دو نمازیں دو فرض نہیں ہوتی۔ اب سائل کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی فجر کی نماز قضا باقی ہو یا کوئی دوسرا فرض قضا پڑھنا ہو، اگر قضا نماز وہ جمعے سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھنے کی اجازت۔ ہاں یہ تو فقہاء نے فرمایا کہ یہ قضا نماز اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے اور مجمع عام میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے گناہ پر مطلع کرنا بھی گناہ ہے۔ آپ مجمع عام میں قضا نماز پڑھ کے گویا یہ اطلاع کر رہے ہیں کہ میں نمازیں چھوڑتا رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال مسئلہ جمعے سے پہلے اگر فرض کی آپ قضا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ شاداب بھائی کا جاجمو کانپور سے سوال یہ ہے، اگر کوئی فرض نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے اور کوئی بندہ اس کا کوئی سامان چرا کر لے جاتا ہے تو کیا ایسی حالت میں جماعت کا کوئی بندہ جماعت کے چور کو پکڑنے جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر کسی کے مال کی چوری ہو رہی ہے، آپ نگربانے کھڑے ہیں اور سامنے آپ نے ٹیچی رکھی تھی، اس میں روپیہ رکھا ہوا تھا، زیور رکھا ہوا تھا، مال رکھا ہوا تھا اور ایک چور آ گیا، وہ لے کے بھاگنا چاہ رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا تو نیت توڑ کر اپنے مال کو بچانے کی فقہاء نے اجازت دی، بتا اجازت۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا نماز جنازہ کی نماز مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے؟ صف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ کچھ آدمی مسجد کے اندر کھڑے۔ امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الامہ، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نزدیک
مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا ناجائز ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے، نماز جنازہ میں سلام کرتے وقت کیا نیت باندھے رکھی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دعا پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر کہہ لیں، چوتھی بار اللہ اکبر کہہ لیں،